اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے الحمدللہ 18 پارٹ کیے ہیں and today we will do the 19th part. The last week what I am doing in Sira was I was trying to tell you all the ways that they have opposed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his dawah work. کہ کن کن چیزوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے کام کو روکا، وہ میں نے آپ کو ان کے ٹیکٹکس بتائے کہ انہوں نے کیا 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 کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ کا کام نہ کر سکے۔ اس میں نے آپ لوگوں کو اب تک 7 چیزیں بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ جسٹ رن تھرو جسٹ دا ٹاپکس جو ہم کر چکے ہیں۔ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ابو طالب کو پریشرائز کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو طالب کو کس طرح پریشرائز کیا کہ کسی طرح دعویٰ کے کام کو روکا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ شو ڈاؤن کیا اور ابو طالب ان کو ستانے کے لیے۔ تیسرا تھرڈ تھنگ واز دے ٹرائی ٹو بین the recitation of the قرآن، کہ کوئی بھی قرآن پڑھے تو وہ شور مچاتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا وہ کس طرح سے شور مچاتے تھے اور کیا کیا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فورتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مذاق اڑانی شروع کر دی، ان کو موک کرنا شروع کر دیا، تو یہ چوتھا طریقہ تھا۔ پانچواں ففتھ واز فالس ایکوزیشنز، سلینڈر، لائز، یعنی وہ اتنے نیچے گر گئے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پاگل بلائیں، ساحر بلائیں، مجنون بلائیں، کیا کیا کرنے لگ گئے تھے ان کو نیچے گرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سکسth was sometimes they would ask for miracles، تو کہ بھئی ایسے کرو کہ جبریل علیہ السلام سے کہو کہ ہمارے سامنے آ جائیں، ایسے کرو کہ کنگن لے آؤ، ایسے کرو کہ وہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا اس کو پورے سونے میں تبدیل کر دو۔ میں نے آپ کو یہ سب بتایا تھا لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ 7th point was that they attempted their attempts of middle ground or outright bribery، ٹھیک ہے، جس کے اوپر سورہ کافرون آیا کہ آپ ان کی کوئی برائب نہیں لیں گے، ان کا دین ان کے پاس ہے، آپ کا دین آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ بھی آپ کو کہیں گے ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تک کہ چلو ہم تمہارا دین بھی قبول کر لیتے ہیں، ہم ایک ہفتہ تمہارا دین قبول کر لیں گے، ایک ہفتہ تم ہمارا دین قبول کر لینا۔ یہ لاسٹ میں بات ہوئی تھی ہماری، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو 7 اب تک پوائنٹس بتائے ہیں جو ان لوگوں نے کر رکھا تھا ٹو oppose the dawah work of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 8th پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے آج بات، کیونکہ وہ کس طرح سے جو ہیں دعویٰ کے کام کو روکنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ اور کیا کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا یہ سارے ان کے حربے ناکام رہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ کا کام کرتے رہے، یا وہ قرآن سناتے رہے یا پڑھتے رہے، اور لوگ ان کو ماننے لگے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے آنے لگے، سلسلہ چلتا رہا۔ تو انہوں نے سوچا ٹھیک ہے اب یہ کریں گے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جوز وہاں رہتے تھے، یہودی،
اور اس کمیونٹی میں جبکہ یہ لوگ ان پڑھ تھے، یہودیوں کو بہت پڑھا لکھا مانتے تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہودی وہ قوم ہے جن کے پاس جبریل آتے یا انہیں جبریل کا پتہ ہے، ان کے اوپر کتاب آ چکی ہے اس قوم کے اوپر، اور یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ ذرا یہ سب بات جانتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہا ہے ابھی کہ اس کے پاس کوئی وحی آتی ہے اور کوئی اینجل آتا ہے، تو یہ سب باتیں وہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ جو جوز اور کرسچنز ہیں انہیں یہ سب پتا ہے، کیونکہ ان کے انبیاء ہیں، وہ اپنے انبیاء کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اینجل، ان کے بھی نبیوں کے پاس آتا رہا ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ بالنفس والحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان یہودیوں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ پوچھئے، اس سے پتہ کیجئے یہ کتنا سچا ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا سچا ہے، کتنا واقعی نبی ہے اور کتنا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا جو بھی اس کو چیلنج کیا جائے، اس کی اتھارٹی کو، نالج کو چیلنج کیا جائے۔ تو بہت سارے ایمیسریز یا جو لوگوں کو ان لوگوں نے وفد کے وفد بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کاموں کے لیے کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودیوں کا ایک گروپ آیا، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کا ایک گروپ آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں ان سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں، اور اگر آپ ان کے جواب نہ دے پائے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا بے وقوف بنا رہے ہیں، یا آپ ایسی کچھ مجنون تو کہتے ہی تھے نعوذ باللہ کہ آپ یہ ہیں اور وہ ہیں، جو بھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے سوال کیا تھے؟ پہلا سوال، کیونکہ وہ یہودی تھے، آپ کو پتہ یہودی کس کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیے۔ کیوں پوچھا یہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ یہودیوں کی تو بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کی قوم نا، اسرائیل کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ پوری نسل بنی اسرائیل، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا خطبہ تھا یہ اسرائیل، اور اسی طرح یہ بنی اسرائیل تھی، اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اسحاق، یعقوب اور یوسف کے بارے میں بتائیں، کیونکہ دیٹ از واٹ از دیئر لینیج، تو وہ اس کا پوچھ رہے تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے، اچھا جب انہوں نے یہ سوال کیا، پہلا سوال اباؤٹ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں وہ باتیں بتائیں جو ان کو بھی نہیں پتا تھی۔ ان کو واقعہ پتا تھا کہ کیا ہوا موٹا موٹا،
جو ان کی کتابوں میں تھا، لیکن ڈیٹیلز ان کو بھی نہیں پتا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ یوسف نازل کی تو ایک ایک ڈیٹیل دی اس میں کہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، کیسے ایک ایک۔ اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں گے، اور میں آپ لوگوں کو اس کی پوری تفسیر کرا چکی ہوں، پوری سورہ یوسف از اے اسٹوری، the whole of سورہ یوسف از اے اسٹوری، اینڈ سبحان اللہ اس میں سارا کچھ ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایون ڈائلاگس ایک ایک، سبحان اللہ۔ تو جب سورہ یوسف نازل ہوئی تب تو ان لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو کمال کی بات ہے کہ اس نے وہ ڈیٹیلز بھی بتائیں جو ہمیں بھی نہیں پتا تھی۔ اچھا، پھر دوسرا انہوں نے ایک تو یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے اباؤٹ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، جس کے آنسر میں سورہ یوسف اتری تھی۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا، اچھا دوسرا جب وفد آیا ان کے سوال کیا تھے، انہوں نے 3 سوال کیے۔ ایک وفد تو آیا، اس نے یہ یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا پوچھا، ان کو جواب میں سورہ یوسف نازل ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ دوسرا وفد آیا اور ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے 3 سوال پوچھے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو کئی سال سوتا رہا اور سالوں کے بعد وہ جاگا، اس کے بارے میں بتاؤ، تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ ایک شخص تھا جو کئی سال سویا ہے اور کئی سال سونے کے بعد وہ جاگا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ دوسرا سوال تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو مشرق سے چلا مغرب تک اور اس نے سب کچھ ٹریول کیا، the man who traveled the world from east to west، وہ کون آدمی تھا، اس کے بارے میں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ان کا تھا روح کیا ہے، روح کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ جو کچھ بھی تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہیں تمہارے، ٹھیک ہے، میں تم کو اس کے ان تینوں سوالوں کے جواب کل ہی دے دوں گا، تم کل آ جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فل کانفیڈنس کے ساتھ ان کو یہ بول کر بھیج دیا کہ تم لوگ کل آ جاؤ اور میں تم لوگوں کو یہ جواب دے دوں گا۔ لیکن اس کے بعد جبریل علیہ السلام یہ جواب لے کر آئے ہی نہیں، وہ آئے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ جبریل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، بہت پریشان، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، چلتے چلتے آسمان پہ دیکھنے لگ جاتے، ادھر ادھر ٹہلتے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، تیسرا دن گیا، 4-5 دن، ایک ہفتہ گزر گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، وہ تمہارا چلا گیا، وہ جو تمہیں نظر آتا تھا، جو تمہارا جن بھوت نظر آتا تھا، وہ جن چلا گیا تمہارا، اب کیا ہوا، اب وہ تمہارا ناموس نہیں آتا تمہارے پاس جو تم کہتے تھے کہ وہ آتا ہے تمہارے پاس وہی لے کر، کیا اب تمہیں وہی نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ سبحان اللہ کس کس طرح سے ان کو تانے دے رہے تھے، صرف ان کو نہیں، ان کے صحابہ کو بھی۔ ایک بار ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور انہوں نے کہا کہ اب تو گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے یا رسول اللہ، آپ کچھ کیجئے، کسی طرح آپ دعا کیجئے، اللہ سے کچھ کیجئے، کیونکہ اب تو یہ لوگ اتنا ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے ہم گزرتے کہتے کیا ہوا تمہارے نبی کو، کیا ہوا اس کے اس ناموس کو، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا پاگل پن چلا گیا، وہ کیا ہو گیا، استغفر اللہ، اور ان کو اس طرح سے تانے کسنے لگے۔ ایک اور ہفتہ نکل گیا، 2 ہفتے تک کوئی نام و نشان نہیں، فائنلی تو ایون صحابہ نے باہر جانا چھوڑ دیا، ان کا باہر جانا، مارکیٹ جانا ایک مشکل بن چکا تھا، کیونکہ لوگ ان پر تانے کستے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا، ان جوابوں کا، تمہارے تو نبی نے کہا تھا کل دے دے گا، تو کیا ہوا پھر اس کا؟ اور جبریل علیہ السلام ان کے جواب لے کر نہیں آئے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کو کوئی جواب دے نہیں سکتے تھے،
کہ جب 2 ہفتے کے بعد جبریل علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہاں تھے آپ، میں نے کتنا انتظار کیا آپ کا۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ میں کیوں نہیں آیا؟ جب تم نے ان سے کہا ہم جانتے تھے کہ تمہارے پاس یہ وفد آیا تھا یہودیوں کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس نے یہ بھی جانتا ہے، انہوں نے تم سے یہ سوال کیے اور تم نے ان سے کہا کہ تم انہیں بتا دو گی کل، پر کیا تم نے انشاءاللہ کہا تھا؟ نہیں نا۔ اس لیے اللہ تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہے کہ جب تک تم انشاءاللہ نہیں کہو گے وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سب کام، تمہاری مرضی سے تھوڑی ہوتا ہے۔ See how Allah subhanahu wa ta'ala even set نبی صلی اللہ علیہ وسلم in his place in this manner کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر جبریل علیہ السلام جب نازل ہوئے تھے، یہ 2 ہفتوں کے بعد جب نمودار ہوئے تھے اور نازل ہوئے تھے، تو سورہ کہف نازل ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ کیونکہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، the whole message was withheld because it will not come as you say کہ کل ہو جائے گا۔ جب تک تم نے انشاءاللہ نہیں کہا وہ کام نہیں ہوگا، جب اللہ چاہے گا پھر تب ہوگا۔ اس لیے this matter was delayed for 2 weeks. اس لیے the matter was delayed for 2 weeks، اور اب میں یہ میسج لے کر آیا ہوں، اور پھر انہوں نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ tell me about the man who slept many years، سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، اصحاب الکہف جو سو گئے تھے اور کتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جواب ان کو ملا۔ سورہ کہف میں سب کچھ آئے، ایک تو یہ کہ ڈیلے کیوں ہوا تھا، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، دوسرا یہ کہ ان کے سوالوں کے جواب کہ جو وہ شخص جو اتنے سال سوتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ کہف پوری سنائی، ڈیلے کیوں ہوا تھا اس کا بھی جواب دیا ان کو، کیونکہ وہ لوگ باتیں بناتے تھے، اس کا جواب بھی سورہ کہف میں ہی ہے۔ پھر یہ جواب بھی ہے کہ کون سویا تھا، یہ سورہ کہف میں کہ اصحاب الکہف تھے جو اتنے سال سوتے رہے تھے۔ دوسرا جواب تھا کہ آسک اباؤٹ the man who traveled from east to west، of course لوگ تو کہتے ہیں ایسٹ ٹو ویسٹ جو ٹریول کیا تھا وہ الیگزینڈر یا ایرسٹوٹل، ٹھیک ہے، الیگزینڈر اور ایرسٹوٹل تو obviously they were not Muslims، but جس کا ذکر ہمارے پاس سورہ کہف میں ملتا ہے وہ ہے ذوالقرنین، ٹھیک ہے، and ذوالقرنین whether he was a prophet or a king we are not sure، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بتاتا ہے ہمیں بس اتنا ہی پتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ تو نہیں پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھا جو یہاں سے وہاں تک چلا تھا، تو اس کا ذکر ہے کہ وہ ذوالقرنین تھا آدمی جو وہاں سے یہاں تک چلا تھا۔ اب وہ الیگزینڈر تھا، ایرسٹوٹل کو کہا ہے وی ڈونٹ نو، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has named him as ذوالقرنین، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سوال ان کا تھا واٹ از روح، روح کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ، اگر تم یہ سوالوں کے جواب دے دو گے تو ہم مان جائیں گے کہ تم نبی ہو۔ اس کا جواب بھی سورہ کہف میں ہی آیا کہ اگر وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس ہم جانتے ہیں، ہمیں اتنا بتایا گیا کہ روح ہے، ہمارے اندر روح پھونکی گئی ہے، اور روح کے بارے میں اس سے زیادہ یہ غیب کا علم ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اور بیسکلی انہوں نے اس طرح بتایا کہ یہ ایک مسٹری ہے، روح از اے مسٹری، nobody knows anything about روح۔ The thing is that its answer is no answer. The answer to the third question about روح، the no answer is the answer۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر یہ روح کے بارے میں کوئی لمبی لمبی بتائے گا نا تو ہم سمجھ جائیں گے نبی نہیں ہے، یہ اپنے دل سے بنا کے چھوڑ رہا ہے،
کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس نالج کو اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ روح کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی پتا ہے ہمیں کہ روح ہے اور اس کے علاوہ ہمیں روح کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو اگر یہ جواب دے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے, بس اتنا پتا ہے کہ روح ہے اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے, کیسی ہے کیا ہے اس کے بارے میں اور کوئی علم ہمیں نہیں ہے. And that is the answer. No answer to this question is the answer to this question. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ویسے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سبحان اللہ, every single society believes in روح. every single society کہ ایک چیز ہے, کوئی روح ہے اندر ہمارے, یعنی there is something beyond body. Okay, like when we have our dreams or when جب لوگ بیمار پڑتے ہیں یا جب لوگ خواب دیکھتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں محسوس کرتے ہیں, ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم ایک جسم ہے اور ہماری ایک روح ہے, اور وہ روح کو مانتے ہیں. ایسے بھی مانتے ہیں کہ کوئی روح ہے, ٹھیک ہے, اس طرح بھی مانتے ہیں جیسے کچھ چیزوں کو ساری دنیا کے لوگ, ساری سوسائٹیز, سارے ریلیجنز مانتے ہیں, جیسے دا گریٹ فلڈز, نوح علیہ السلام والا فلڈز. روح کو سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح فلڈز کو سب مانتے ہیں. ایون اگر آپ ورلڈ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہے there is a black hole in the history, that there was a big some storm, some floods that came and engulfed everything drowned. اچھا, اگر آپ ایون ہندوازم میں چلے جائیں, it's very interesting کہ کہ وہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ there was a flood, okay, and that flood damaged everything. اور ایک فلڈ myth ہے جس میں وہ بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اینشنٹ ویدا میں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ فلڈ تھا یہ آیا, بہت بڑا طوفان آیا, فلڈ آیا اور اس میں سب کچھ ڈوب گیا, ایوری تھنگ, the world, the humanity all drowned. ٹھیک ہے, وہ اینشنٹ ویدا میں بتاتے ہیں. پھر ایک ان کا سپر ایک وہ ہے ہیومن بینگ جو آتا ہے, اوکے, اور اس کا نام انہوں نے بتایا مانو. اب آپ بتائیں, نوح علیہ السلام, بہت ساری چیزیں ریزمبلنگ کرتی ہے. اب انہوں نے اس کو مانو کیوں کہا پتہ نہیں, لیکن وہ مانو کہتے ہیں. ابھی تو وہ منو ہو گیا وہ, لیکن مانو is the word used, okay, because the survivor was Nuh علیہ السلام and the people with him, okay. یہ سب وہ لوگ بھی مانتے ہیں. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیے, سورہ کہف پڑھ کے سنا دی, تب ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اس نے جواب سارے دے دیے. پر آپ کو تو پتا ہے نا کہ انہوں نے ماننا تو تھا نہیں, وہ جواب سن کے چلے گئے. اور آف کورس ان لوگوں کو آپس میں یہ پتا تھا ان لوگوں کو کہ یہی ہے, پر ماننا نہیں, ہمیں مان لیا تو پھر اس کی سننی پڑے گی, تو ہماری گدی کا کیا ہوگا, ہمارے آن بان شان کا کیا ہوگا, پھر پیسے لوگ ہمیں نہیں اس کو دینا شروع کر دیں گے, تو ماننا تو نہیں ہے. اینیوے, تو یہ کویسچنس تھے. تو کوئز کرنے کے لیے بھی قریش ان کے پاس جاتے تھے, اور کیونکہ ان کو علم نہیں تھا ان چیزوں کا, وہ ان سے کہتے تھے آپ لوگ کو تو علم ہے نا کتاب کا اور اینجلس کا, اور آپ لوگ بھی تو نبیوں میں بلیو کرتے ہیں نا, تو آپ جا کے کچھ ایسی چیزیں پوچھیں جو صرف نبی ہی جانتا ہو, تو اگر یہ نبی ہوگا یہ آپ لوگ کو جواب دے گا. تو جب یہ وفد جاتے تھے اس طرح کے سوالات کرتے تھے.
تو یہ ان کا 8واں طریقہ تھا, 8th point. The 9th point. 9th point is very bad. Anyway, this was the 9th tactic of opposing dawah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that was for outright torture. ایسا ہم ظلم کریں گے, اتنا ٹارچر کریں گے کہ یہ خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. یہ سب نبوت کا جو ڈرامہ ہے نا, یہ سب خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اس کو ہم اتنا ٹارچر کریں گے. اور کس کس طرح سے ٹارچر کریں گے؟ وہ کس طرح ٹارچر کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ٹارچر نہیں کر پاتے تھے نا, تو وہ ان کے مولا کو ٹارچر کرتے تھے. نا واٹ از مولا؟ اوکے, اب سعید بن جبیر انہوں نے ابن عباس سے پوچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اب سعید بن جبیر پوچھ رہے ہیں, کوئی اور نہیں پوچھ رہا, اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ امیجن کریں آپ کہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں جو کہ صحابی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں وہ کہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت مومنوں پر بڑا ظلم ہوا تھا اور ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, ان کو بھوکا رکھا گیا تھا, سٹارو کیا گیا تھا, پیاسا رکھا گیا تھا, اور ان کے اوپر بہت شدت کا ظلم کیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے. اب دیکھیں سعید بن جبیر کیا پوچھ رہے ہیں, اور سے سنیے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا شدت سے, جب ان کے اوپر اس طرح کی ٹارچر ہوتا تھا, تو وہ لات اور عزا کو اپنا خدا مان لیتے تھے. میں نے ایسے سنا ہے کہ جب مومنوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا اور ان کو جب اتنا ٹارچر اور دباؤ کیا جاتا تھا, تو ایک پوائنٹ پر آ کر وہ گیو اپ کر دیتے تھے اور لات اور عزا کو اپنا خدا مان لیتے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اس پر سے ابن عباس بتاتے ہیں, انہوں نے کہا, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید بن جبیر کو بتایا اتنا شدت سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا, تم کیا کہہ رہے ہو کہ وہ گیو اپ کر دیتے تھے اور سرنڈر کر دیتے تھے؟ وہ صرف سرنڈر نہیں کر دیتے تھے, اگر اس حالت میں ان کے پاس سے کوئی مکھی, کوئی مچھر بھی گزرتا اور اگر ان سے کہا جاتا کہ کہو یہ خدا ہے, تو وہ کہتے یہ مکھی اور مچھر بھی خدا ہے, اور وہ کسی بھی مکھی اور مچھر کو بھی اپنا خدا مان لیتے. اتنی شدت سے ان کا ٹارچر ہوتا تھا. اینڈ دیٹ از الاؤڈ, اینڈ دیٹ از الاؤڈ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی مارنے کی دھمکی دے کے سامنے کھڑا, آپ کے اوپر چاقو لے کے, گن لے کے کھڑا ہے, آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کہنا ہے, اس کے لیے کہا ہے نا کہ اگر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ دیجئے, جو سامنے والا کہہ رہا ہے کر دیجئے, اس لیے کہ آپ کو پہلے اپنی جان بچانی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک حد تک اپنے اوپر شدت برداشت کر سکتے ہیں, اس حد سے زیادہ آپ شدت نہیں برداشت کر سکتے, ٹھیک ہے. تو جان بچانے کے لیے اٹ از الاؤڈ ٹو. اب میں آپ کو بتاؤں گی کچھ واقعات اباؤٹ ٹارچر, تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہی ہوں. پہلے تو یہ سمجھا دوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ٹارچر کرتے تھے, مولا کو ٹارچر کیا کرتے تھے زیادہ تر. تو مولا کون تھے؟ مولا ور دا فریڈ سلیوز, اوکے. وہ لوگ جن کی کوئی اپنی ٹرائب نہیں ہوتی تھی, جو قریش کے نہیں ہوتے تھے, باہر کے ہوتے تھے, کہ عراق کے تھے اور یمن کے, میں نے آپ کو بتایا ایتھیوپیا کے تھے, جو یہ سلیوز تھے ان لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے. اگر ان سلیوز کو رہا کر دیا جائے تو یہ مولا کہلاتے تھے. دیٹ مینس دے آر ناٹ سلیوز اینڈ دے آر ناٹ فرام دا قریش اور دا حجاز. دے آر مولا, دے آر دوز who support and help and be part of the society. So they were called the Mawla. So they are mostly from the slave community, but they are freed, and they are not from the Quraysh tribe. So that's why they were called the Mawla. ابو جہل سب سے ورس تھا, آپ کو پتا ہے.
دشمنی کرنے میں، ٹارچر کرنے میں سب سے ورس تو ابو جہل ہی تھا. اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا نا کہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کس طرح سے ظلم کر سکتا تھا. تو ابو جہل وہ ٹارچر، اوکے، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی نوبل مین ہے، قریش کے قبیلے کا آدمی ہے جو مسلمان ہو جائے، تو اس کو ٹارچر وہ صرف اس طرح کرتا تھا، گالی گلوچ دے کے، تانا تشنا کر کے، اس کو برا بلا کہہ کر. یہ اس کا طریقہ اس وقت تھا اس کو ٹارچر کرنے کا. ٹھیک ہے. اگر جو مسلمان ہو رہا ہے وہ کوئی بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نوبل مین ہے تو اس کو وہ گالی دیتا تھا یا ابیوز کرتا تھا، کچھ نہ کچھ سنا دیتا تھا، کیونکہ وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، وہ ابل ابیوز کر سکتا تھا. اف اٹس اے بزنس مین تو اس کے ساتھ وہ بائیکاٹ کرتا تھا. سب لوگوں کو اپنے جو اس کے گروپ تھے، جو اس کا کور گروپ تھا، اور جو اس کے رشتہ دار دوست احباب تھے، ان سب کو کہتا تھا اس سے نہ سودا کرنا، اس سے نہ بزنس کرنا، اور اس کا بزنس بائیکاٹ کر دیتا تھا کہ اس کو نقصان پہنچے. اور اگر وہ مولا ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر تو اس کے ساتھ وہ ایسی شدت کا سلوک کرتا تھا کہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا تھا، حتیٰ کہ وہ یہ کہہ دے کہ لات اور عزا ہی میرے خدا ہیں، میں مان گیا. اس شدت سے وہ ظلم کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی ظلم کی کوئی یعنی لمٹ نہیں تھی. ابن مسعود بتاتے ہیں، یہ اب جو نریشن ہے ابن مسعود کی نریشن ہے، کہ وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن مسعود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ایک ساتھ. ٹھیک ہے. وہ 7 لوگ کون کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک، ابن مسعود خود 2، سمیہ، یاسر، بلال، صہیب الرومی اینڈ مقداد. یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. اب یہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا نا، یہ 7 لوگ تھے. ٹھیک ہے. ایز فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کی تھی وتھ ابو طالب، اور اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی تھی تھرو ابو طالب. نہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب نے پروٹیکشن کی تھی ان کی، یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی تھی تھرو ابو طالب. اور اس وجہ سے یہ وزڈم تھا بیہائنڈ ابو طالب ناٹ ریورٹنگ ٹو اسلام اور کنورٹنگ، بیکاز اگر وہ کنورٹ ہو جاتے تو ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ سلوک ہو سکتا تھا. ان کے ساتھ جڑا رہنا was one of the reasons why they could not attack ابو طالب in any way. ٹھیک ہے. کیونکہ ابو طالب ان کے چیف رہے اور ان میں سے رہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ان کا تقاضا ہے، ان کو اللہ نے پروٹیکشن دے رکھی تھی، ان کا حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر رکھا. اب باقی رہے یہ لوگ. ایز فار ابو بکر، اب جہاں تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سوال پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا کیا طریقہ تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پروٹیکشن کیسا تھا کہ وہ ابو قحافہ کے ٹرائب سے تھے قریش میں. اب ابو قحافہ کے ٹرائب سے تھے تو ان کا بھی ایک ذرا ہی واز اے نوبل مین، سو ان کے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تھا. تو ابو قحافہ کے وہ ٹرائب سے تھے اور وہ قریش کے ٹرائب سے تھے. ان کی پروٹیکشن ان کی ٹرائب والے کرتے، ان کو پتا تھا ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے پورا ٹرائب ہمارے اوپر آ جائے گا، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ ہر جو وہاں کا جو دستور تھا، معاشرہ تھا، جو وہاں کی سوسائٹی اور کمیونٹیز تھی، اس میں یہی دستور تھا کہ کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے کمیونٹی اور ٹرائب کا ایک بندہ ہے، اور وہ کمیونٹی اور ٹرائب اس بندے کو حفاظت دیتی ہے.
تو اگر آپ نے اس ٹرائب کے کسی بندے کو چھوا تو پورا ٹرائب آپ پر حاوی ہو جائے گا, حملہ کر سکتا ہے, آپ کے لوگوں کو مار سکتا ہے. تو لوگ اس طرح کی دشمنیوں سے بچا کرتے تھے کہ جن کا ٹرائب ہو مضبوط اس کو نہیں چھوتے تھے. مولا کو کیوں چھوتے تھے؟ کیونکہ ان کے ٹرائبز نہیں ہوتے تھے, ان کا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوتا تھا. اب جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ, he was a یمنی slave. اب وہ یمنی تھے, وہاں سے یہاں آ گئے, تو ان کا تو ٹرائب یمن میں ہے. یا اگر آپ کہیں سہیب الرومی, تو رومی کون ہے؟ رومنز, وہ وہاں سے آئے تھے, ان کا بھی ٹرائب کوئی وہاں تو نہیں تھا, حجاز میں تو نہیں تھا, تو ان کو بچاؤ کون دیتا؟ تو یہ جو مولا تھے ان کا کوئی ٹرائب نہیں ہوتا تھا, ان کے پروٹیکٹرز یا ان کے پریویس اونرز ہوتے تھے جنہوں نے ان کو فری کیا ہے اور ان کو مولا بنا دیا ہے. اور اگر وہ because of they are free people, so they also are not owners of them anymore, تو کوئی کسی کا بس نہیں چلتا تھا, تو ان کے اوپر وہ ظلم کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا کوئی بچاؤ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پروٹیکٹ کر رکھا تھا تھرو ابو طالب. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پروٹیکشن ان کی ٹرائب سے ملتی تھی ان کو, کیونکہ وہ ابو قحافہ کے ٹرائب سے تھے, وہ ان کی ٹرائبل پروٹیکشن تھی ان کی. ٹھیک ہے, the rest were tortured. The rest, 6 names that I've taken: ابن مسعود رضی اللہ عنہ, سمیہ رضی اللہ عنہ, یاسر رضی اللہ عنہ جو ان کے ہسبینڈ تھے, عمار رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے, لیکن میں نے ان کا نام ابھی نہیں لیا. میں نے کہا سمیہ, یاسر, ابن مسعود, بلال بن رباح, سہیب الرومی and مقداد. ان کے اوپر بہت ظلم ہو. They were all from مولا کمیونٹی اور سلیو کمیونٹی. اچھا, کس طرح سے ظلم ہوا؟ کسی پر لوہا گرم کر کے لگایا گیا, تو کسی کو گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا. اور میں آپ کو ایک ایک کی جب ڈیٹیل بتاؤں گی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ کس قسم کا ٹارچر تھا. کہ ان کی جو باڈیز تھیں وہ سرنڈر کر جاتے تھے ایک پوائنٹ پر آ کر, اور کہتے تھے کہ what do you want us to say, we will say it, and then they would just say what they wanted to say. تم کہو گے نا مکھی مچھر بھی خدا ہے, لات عزا کیا بات ہے, تم لات عزا کیوں پوچھتے؟ کوئی بھی بولو گے ہم بولنے کو تیار ہیں, بھائی کس کو خدا بنانا ہے, کہہ دو ہم خدا بنا دیں گے, کیونکہ اور برداشت نہیں کر سکتے تھے ایکسپٹ بلال بن رباح. ٹھیک ہے, ایک بلال بن رباح تھے جن کو وہ لوگ توڑ نہ سکے. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے تو یہ کہا تھا نا کہ ایکسپٹ بلال رضی اللہ عنہ, دیٹ بلال رضی اللہ عنہ considered his soul to be absolutely of no value before Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ کہتے تھے مجھے کچل دو, مار دو, لیکن احد 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 احد, ان کا احد احد تو پورا فیمس ہو کے رہ گیا تھا. تو وہ کہتے تھے مجھے کوئی تکلیف, مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا, آپ مجھے جو کرنا چاہو کہہ دو, میں احد احد ہی کہتا رہوں گا, میرا ایک ہی ورڈ رہے گا, احد احد. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے ساتھ پھر کیا کیا کیا. بلال رضی اللہ عنہ کو توڑنے کے لیے ان کو تو لے جا کر ریگستان میں گرم, وہ کیا پہلے تو وہ یہ کرتا تھا, ان کا جو مالک تھا توبہ وہ اتنا ظالم تھا, تو وہ یہ کرتا تھا کہ, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل ان سب سے اکاؤنٹ لیتا تھا کہ تم لوگوں نے کیا, اپنے اپنے غلاموں پر کچھ ظلم کیا نہیں کیا, تم نے آج کیا کیا, تم نے آج کیا. ریل شیطان تھا وہ, تو وہ ان سے وہ کلیکٹ بھی کرتا تھا ڈیٹا کلیکشن, کہ آج آپ نے کیا کیا کیا, کتنا ظلم کیا, کتنی تکلیف پہنچائی, کس سے بلوا دیا کہ لات اور عزا ہی ان کے خدا ہیں, بتاؤ. ٹھیک ہے, اور اگر وہ کہتے تھے کہ اتنا کیا اتنا پھر چھوڑ دیا, کیا کیا تم لوگوں نے, تھوڑا اور کرو. اینی وے, تو امیہ بن خلف جو تھا وہ بہت ہی, وہ بھی تھوڑا ٹیڑھا آدمی تھا, اور وہ اونر تھا آف بلال بن رباح. تو وہ کیا کرتا تھا,
کہ بلال بن رباح کو صبح صبح جا کے جان کے پوچھتا تھا کہ بتاؤ کہ تم کس کو مانتے ہو، اور وہ کہتا تھا احد احد، چلو احد احد نا، پکی بات ہے، ٹھیک ہے چلو. اس کو لے جا کے بیچ مارکیٹ میں لٹاتا تھا گرم گرم ریت پر، اور اس کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیتا تھا اور پورا دن چھوڑ دیتا تھا تاکہ لوگ آتے جاتے اس کو دیکھیں کہ یہ اس کو سزا مل رہی ہے احد احد کہنے پر. اور تھوڑی تھوڑی دیر میں آ کے اس کو پوچھتا تھا ہاں تو کچھ پتہ چلا، کچھ سمجھ میں آیا، کون ہے تمہارا خدا؟ اور وہ کہتا تھا احد 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 احد. تو وہ کہتا تھا اس کو تو رہنے دو اسی حالت میں. اور پورا پورا دن وہ پتھر کی اتنی بڑی راک اس کے سینے پہ رکھتے تھے، وہ اس طرح گرم ریت پر پڑا رہتا تھا اور احد احد ہی کہتا رہتا تھا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. پھر اس نے سوچا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے اوپر اس کو جو جو گلی کے گنڈے نہیں ہوتے لڑکے، رفینس، ان کو بلایا، جن کو موالی سے لڑکے نہیں ہوتے، ان کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، جو کرنا ہے کرو. وہ ان کو رسی سے باندھ کر پورے مکہ میں گھسیٹتے، مارکیٹ پلیس میں ہنستے اور ان کے اوپر ٹن پھینکتے اور ان کو ذلیل و خوار کرتے اور ان کو گھس کے نا ایسے رسی سے ادھر 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 ان کو لے کر جاتے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اور ان کے آس پاس بھاگتے اور ہنستے اور ان کے جو روپ ہے جو کھینچ رہے ہوتے تھے رسی، ان کے گلے کے اطراف باندھی ہوتی تھی، تو ان کا پورا گلا پورا خونا خون ہو جاتا. ٹھیک ہے. یہ ان کو کھیلنے کے لیے ان گلی کے وہ جو ہم کہتے ہیں نا لونڈے لفنگے، ان کو دے دیا کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا. اور ابو امیہ بن خلف جو اونر تھا ان کا، آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے میں slave was a property. They were not employees, they were not کوئی گھر کے ملازم نہیں تھے وہ. They were property. خریدے جاتے تھے جسٹ لائک آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اپنی، بالکل ایسے کہ جیسے آپ نے گاڑی خریدی، اپنی گاڑی آپ کا کام کرتی ہے، آپ کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، وہ آپ کی سواری ہے. جس طرح آپ اونٹ خریدتے ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں، اس طرح لوگ غلام خریدتے تھے. غلاموں پہ لاگت لگائی جاتی تھی. اچھا کتنے کا غلام ہے، ٹھیک ہے یہ میں لیتا ہوں، تو آپ غلام خرید کر لائیں. اٹس اے پراپرٹی. سو یو ڈونٹ یوز یور پراپرٹی ٹو روئن یور پراپرٹی. آپ جا کے خود تھوڑی اپنے گاڑی کے اوپر پتھر ماریں گے یا اپنے گھوڑے کو چابک ماریں گے ایسی بیکار میں. آپ اپنی چیز کو خراب نہیں کریں گے. تو یہ they were their property and important part of their belongings. ٹھیک ہے. تو سلیو جو تھے وہ ان کی پراپرٹی ہوتے تھے اور ان کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کس قسم کی دشمنی تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے یا اسلام سے، کہ یہ اپنی پراپرٹی کو بھی ہلاک کرنے کو تیار ہو گئے تھے اگینسٹ جانے کے لیے، کہ اپنے ہی غلام کو جو ان کا کام کر سکتا ہے 10، اس کو بیٹھ کے ٹارچر کر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ اس کا بلیف کچھ اور ہو گیا. اس بلیف کے معاملے میں وہ اتنے سینسیٹیو تھے کہ ظلم کرنے کو تیار تھے اور اس حد تک ظلم میں جانے کو تیار تھے کہ وہ ناکارہ ہو جاتا، وہ ان کے کام کا ہی نہ رہتا. دیکھیں they used to buy غلام. آپ کو مائنڈ یو I'll explain this to you again. جب ایک بندہ غلام لینے جاتا تھا تو کوئی بڈھا غلام لے کر نہیں آتا تھا کبھی بھی. You go to a market place where غلام are being sold. یہ آتے تھے لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے، قافلے سے آتے تھے. مارکیٹ پلیس میں مارکیٹ لگتی تھی، غلاموں کی ایک دن مارکیٹ لگتی تھی جس دن غلام بکتے تھے. اور جب لوگ جاتے تھے غلام خریدنے تو وہ یہ دیکھ کے خریدتے تھے جوان ہو، ہٹا کٹا ہو، کام کرنے والا ہو. ہمیں غلام خرید کے کیا گھر میں تھوڑی سجانا ہے، ایک بڈھا لا کر جو کہ کسی کو گھر میں سجانا ہے. تو کوئی ہٹا کٹا ہو، کام کرنے والا ہو، تاکہ ہم اسے 10 کام لے سکیں. ہم اس کو خریدیں گے، ہم اس میں انویسٹ کریں گے، وہ ہمارا کام کرے گا.
ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سیلری تھوڑی دے رہے, وہ تو ہماری خریدی ہوئی چیز ہے, ہم اس کے اونر ہوں گے, ماسٹر ہوں گے, وہ تو ہمارا سلیو ہوگا. تو اچھا تگڑا کام کرنے والا سلیو لاتے تھے. تو اس سلیو کو لائے ہیں جس کو کام کرنے کے لیے, اگر آپ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں گے, آپ اس پر ظلم کریں گے, اس کا خون نکال دیں گے, آپ اس کے آنکھ پھوڑ رہے ہیں, اس کا جسم کاٹ رہے ہیں, تو وہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ وہ تو کر رہا ہوگا کہیں. تو آپ اپنی چیز کو خراب کر رہے ہیں. اس حد تک ان کی دشمنی تھی, اس حد تک ان کی نفرت تھی کہ وہ اپنی چیز کو ہلاک کرنے کو تیار تھے. ٹو پٹ دس میسج اکراس کہ ہمیں نفرت اس بات سے, یا ہم اس سے اگری بالکل نہیں کرتے. ہم اپنے بھی کسی پراپرٹی کو ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کی طرفداری کرنے لگی, تو اتنی سی بھی سوچ میں بھی. دس واز دیئر اینیموسٹی. ٹھیک ہے, یہ بتانا مقصد تھا میرا آپ کو. اچھا, لیٹس گو فردر ڈاؤن اینڈ سی واٹ نیکسٹ. اوکے, یہ تو ہو گیا. پھر وہ یہ کیا کرتے تھے کہ امیہ بن خلف بلال بن رباح کو لے کے جاتا تھا ڈیزرٹ میں, اور جب ڈیزرٹ میں ایک دم تیز نیغے پر سورج ہو 12 بجے کے ٹائم پہ, اس طرح سے اس طرح سے جب بہت تیز نیزے پر سورج ہو, اس وقت وہ ان کو وہاں لٹاتا اور اس کے اوپر گرم گرم اینٹیں رکھ دیتا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ سورج کے نیچے جب رکھی ہوتی ہیں تو تپتی ہیں. آپ ان اینٹوں پر پیر بھی رکھیں گے تو پیر جل جائیں گے. اور حسن بن ثابت بتاتے ہیں کہ میں اکثر وہاں سے گزرتا تھا اور کراتی بھی آواز میں احد احد سنتا تھا, اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر میں اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر چلا جاتا تو وہ گوشت پک جاتا. میں ایسے ہی نہیں بتا رہا, مثال کے طور پہ نہیں بتا رہا, واقعی اگر میں ادھر جا کر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتا تو وہ اینٹیں اتنی گرم تھیں کہ وہ گوشت پک جاتا. اس حال میں بلال اپنی چھاتی پر اس پتھر کو لیے, اس ریت پر, گرم ریت پر, جلتی ریت پر جلتا پتھر لیے لیٹے احد احد کہتے تھے, اور میں ان کی آواز سنتا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک عروہ بن زبیر جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نیویو تھے, بھانجے تھے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ سارے جو لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جاتے تھے, لیکن ایک بلال بن رباح تھے جو نہیں ٹوٹے, ان کو کوئی توڑ ہی نہیں پایا. اور ایک عام سے ایک جملہ ہے جو عربوں میں کہا جاتا تھا, اس زمانے میں بھی کہا جاتا تھا, اور یہ جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک جگہ اس طرح سے مطلب سملر بات کہی ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہ it's like a phrase, it's like an expression, جیسے ہم نہیں کہتے کہاوت, ایک کہاوت ہے, الجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل, reward depends on the whatever your action or the sincerity of the action. جو بھی تمہاری جتنا تمہارا ایکشن ہوگا نا, یا جو بھی تمہارا عمل ہوگا اسی حساب سے تم کو ریوارڈ ملے گا. جو تمہارے عمل کی نیت ہوگی, جو تم نے ایکشن لیا ہوگا اسی حساب سے تمہیں ریوارڈ ملے گا. تو ریوارڈ is in absolutely in line with your sincerity and your amal. okay, اور اس لیے حل جزاء احسان الا الاحسان ہے نا, کہ اللہ تعالی کیا کوئی اللہ کے ساتھ احسان کرے گا تو اس کی جزا احسان نہیں ہوگی؟ ایگزیکٹلی ہوگی. جو اللہ کے لیے کام کرے گا یا اللہ کے لیے کچھ کہے گا تو کیا اس کی جزا احسان نہیں ہوگی؟ جب اللہ کے ساتھ کوئی احسان کرے گا تو اللہ تو اس کے ساتھ بڑھ کے احسان کرے گا. تو کیا ریوارڈ تھا بلال بن رباح کا؟ ریوارڈ کیا تھا؟ فار ناٹ گیونگ اپ, ٹو ٹیک سچ اے ہیوملیشن,
सच अ टॉर्चर, पूरा पूरा दिन बोल्डर लेके पड़े रहना, गरम रेत में जलते रहना, और फिर वो रस्सी बांध कर रफियंस के साथ वो घुमाए जाना। जिल्लत जिल्लत पे जिल्लत, जिल्लत पे जिल्लत उनको दी गई। उनका उमैया बिन खलफ का तो बस ना चलता कि वो और क्या करता, लटका ही देता उसको कहीं, मगर हर किस्म की जिल्लत उनको उन्हें सही, ठीक है। और हर किस्म की जिल्लत के बाद भी वो सिर्फ यही कहते रहे, अहदुन अहद, अहदुन अहद, ठीक है। जब उन्होंने कुछ अल्लाह को गिव अप नहीं किया, उनको वो तोड़ ही नहीं सके, बाकियों को तोड़ दिया, एंड इट वाज अलाउड। इनको भी अगर ये टूट जाते तो अलाउड था, लेकिन ये तो इतनी हिम्मत इन्होंने दिखाई कि इन्होंने पूरा टॉर्चर बर्दाश्त किया। लेकिन जब उनमें सांस आती और वो आके उमैया बिन खलफ यूं करके पूछता और कहता, बताओ अब तुम्हारा खुदा कौन है, लात और उज़्ज़ा को मानोगे? वो कहते अहदुना, अहदुना, और फिर वो शिद्दत बढ़ा देता। तो उसका कितना बड़ा अजर उनको दिया गया, क्या रिवॉर्ड था। याद रखें, अल जज़ाओ मिन मिन जिन्सल अमल, जज़ा डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ अमल यू डू। जितना तुम्हारा अमल बड़ा होगा उतना रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला अपने हिसाब से। तुम अपने हिसाब से अमल कर रहे हो एक इंसान के लेवल और उसके हिसाब से, वो तुम्हारा रब है, खालिक है और मालिक है। ही इज द ऑल माइटी, ऑल वाइज, ही इज द मालिकुल मुल्क। वो अपने हिसाब से रिवॉर्ड देगा। तो क्या रिवॉर्ड था? सुभान अल्लाह के हम सब जानते हैं कि बिलाल रदियल्लाहु अन्हु was the first muazzin to call the people of Islam with the call of Allah, to face Allah, to come and हाजिरी दे अल्लाह की। किसने हाजिरी दिलवाया, किसने वो अजान दी, और उनको मौजिन किसने मुकर्रर किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ख्वाब आया साहबी को कि उन्होंने देखा कि इस तरह से कॉल फॉर प्रेयर होना चाहिए, कोई अजान होनी चाहिए, तो उन्होंने फौरन कहा जाके बिलाल को बुला कर लो, और फिर उनको वर्ड सिखाए और कहा कि जाओ खड़े हो और जाके अजान दो। और उन्होंने अजान दी। इस्लाम की पहली अजान वाज फ्रॉम बिलाल बिन। क्या मकाम होगा उनका, आप सोचिए। और ये देखिए कि 5 वक्त की अजान बिलाल रदियल्लाहु अन्हु देते रहे। 11-12 साल तक। फतेह मक्का के बाद भी क्या हुआ था, ये याद करें। जब फतेह मक्का हुआ और जब सब कुछ फतह कर लिया, फतह करके जब वो मक्के में काबे में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि जंग नहीं हुई थी, आए तो थे ये लोग पूरे उसके साथ तैयारी के साथ, लेकिन मक्के वाले ने खुद सरेंडर कर दिया था। तो फतह मक्का तो विदाउट एक बूंद खून के बहाए बगैर फतह मक्का हुई थी। एक झगड़ा नहीं हुआ, एक लड़ाई नहीं हुई, एक स्क्रैच किसी को नहीं हुआ, और उन्होंने सरेंडर कर दिया था और उनको दे दिया था मक्का। और जब वो काबे पे पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी पहुंच के कहा, बिलाल जाके अजान दो। और बिलाल खुशी खुशी चढ़े ऊपर, कहाँ? काबे की दीवार पे चढ़ के उन्होंने अजान दी फतेह मक्का पर। अब देखें बिलाल को क्या रुतबा और दर्जा दिया गया। नबी ने उनसे हुक्म दिया कि तुम काबे की दीवार पे चढ़ो और तुम अजान यहाँ पे पहली अजान दो। उन्होंने वहां अजान दी, और उसके बाद 11-12 साल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, इतने साल बिलाल रदियल्लाहु अन्हा की अजान सुनते रहे। आप इमेजिन करें, हर बार कितनी सादत वाली बात है। और उसमें क्या सादत है ये भी बताऊं आपको। सुभान अल्लाह। अब ये 8 हिजरी में हुआ ना, 8वीं हिजरी में जब फतेह मक्का हुआ, ठीक है। एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम जाओ जाके मक्के में अजान भी दे दो, ठीक है। अब इसकी आपको ब्लेसिंग बताना चाहती हूँ कि इसकी फजीलत क्या है मौज़िन की।
اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو پتا ہو کہ مؤذن کی اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا، اس پہلی صف میں کھڑے ہونا اور مؤذن یعنی اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، تو تم سب اس کے لیے کوشش کرو گے، تم سب چاہو گے کہ ہم مؤذن بھی بنے اور ہم پہلی صف میں بھی کھڑے ہوں، اور تم لوگ لاٹس نکالو گے، چٹھیاں نکالو گے کہ میرا نام آ جائے، بس میں آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں یا میں اذان دے دوں، مجھے دینے دیں اذان. لیکن تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا ریوارڈ ہے، اس کا کیا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا اجر یہ ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، اوکے، قیامت کے روز صرف انسان جو سن سکتا ہے، صرف انسان جو سن سکتا ہے وہ نہیں، بلکہ جن وہ بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی، اور جتنے چیزیں ہیں جو they are not alive, they are dead, like stones، مٹی، پہاڑ، درخت، چیزیں ہمارے اطراف جو بھی ہیں، ہر ڈیڈ چیز بھی جس کو ہماری نظر میں ہم ڈیڈ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گلاس کپ یہ سب ڈیڈ ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹیسٹیفائی کرے گی کہ ہم نے اذان سنی. We heard the call for prayer, call to come towards Allah. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، ہم نے سنی، ہم نے یہ آواز سنی. Everything will testify کہ ہم نے یہ آواز سنی. And when I'm saying everything will testify، کچھ آپ کو اسٹرائک کیا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ 11-12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی اذان سنی ہے. And Nabi will testify for this man that I heard him call for prayer. Leave alone everybody else and everything else. A prophet will testify for a man کہ میں نے اس کی اذان سنی 11-12 سال تک ڈیلی 5 وقت. سبحان اللہ، what a reward, what a reward. اور ایسے ہی تھوڑی ملا، فلوک میں نہیں ملتا کچھ بھی. You have to earn it. With Allah everything is earned. Nothing came in fluke, everything was earned. Subhanallah. ٹھیک ہے. And مؤذن will have the ایک اور حدیث میں ہے کہ جو مؤذن ہے اس میں ایسے لکھا ہے کہ ان کی سب سے لمبی گردنیں ہوں گی. تو ہم سوچتے ہیں کہ لمبی گردنوں سے کیا ہوگا؟ What does it mean? What does it signify? اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کی لمبی گردن ہوگی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی گردن بڑی اونچی ہے، وہ اپنی گردن بہت اونچی رکھتا ہے. What does it mean? That they are proud or they have a pride or they are somebody honored or respected. اس کی تو بڑی گردن اونچی ہے، تو اس کی گردن تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں کہتے ہم تم اس کی گردن تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے ہاتھ اس کی گردن بہت لمبی ہے. That means he's protected, he's very well respected, he's very honored, he's in a big status or position. تو جو مؤذن ہیں ان سب کی گردنیں بہت لمبی ہوں گی. They will be the one, you will recognize them. یہ لمبی گردنوں والے ہیں، یہ مؤذن ہوں گے. They were calling people for for حیا علی الصلاح, and ان کے they are very well respected. Okay. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بلال رضی اللہ عنہ نے گزارا جو ٹریٹمنٹ، دیٹ واز انہیومن ٹریٹمنٹ، یعنی وہ ایسی ٹریٹمنٹ تھی جو کسی آدمی کسی جانور کو بھی نہیں دیتا. تو اٹ واز ایبسلیوٹلی بہت بری طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا. اب ہم آتے ہیں فور دا نیکسٹ پرسن، اوکے، وچ از خباب بن العراق. خباب بن العراق was an Arab slave. ٹھیک ہے. اور دوسرے سلیوز جو تھے، دوسرے جو غلام تھے، ان سے تھوڑا بیٹر تھا. اوکے، بیٹر دین دی ادر سلیوز. اوکے. اب جو دوسرے سلیوز تھے they were from, as I said, from other than Quraysh tribe. ٹھیک ہے.
تو یہ تو عرب سلیو تھا، لیکن obviously still he was a slave. اچھا، اس کی جو اونر تھی خباب بن اراق کی، ابھی تو میں نے آپ کو بلال بن رباح کا قصہ سنایا نا، ابھی خباب بن اراق کا قصہ سنا رہی ہوں میں آپ کو. اور ہم صرف خباب کا ہی قصہ سنا پاؤں گی میں آپ لوگوں کو، اس لیے کیونکہ ان کا قصہ کافی ہو جائے گا، پھر ہم باقی والے سے ہم اگلی بار سٹارٹ کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی the sacrifice and tortures on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and why Allah allowed these tortures. آپ کو یہ خیال آتا ہوگا نا سن کر، اللہ نے یہ ٹارچرز اور یہ اسٹرگلز کیوں الاؤ کیے؟ کیا اللہ چاہتا تو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا اللہ چاہتا تو، ہم اکثر سوچتے ہیں نا فلاں بندہ کتنا نیک بندہ ہے، نیک کام کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ہر چیز بری اس کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جس کی نوکری بھی چلی گئی، اس کے بچے بھی گزر گئے، اس کے پاس کچھ، اس کا بزنس بھی ڈاؤن ہو گیا، اور وہ بہت نیک آدمی ہے. یا ہم دیکھتے ہیں کوئی عورت ہے، اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے بچوں نے بھی اس کو ابینڈن کر دیا ہے، تو اس کے ماں اور بہنوں نے بھی اس کو بری طرح ٹریٹ کر رکھا ہے، اور اس کے اپنے گھر والوں نے اس کے ساتھ سارے برے سلوک کر رکھے ہیں، اور وہ تکلیف میں بھی ہے، اس کو فائنینشیل پرابلم بھی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو نیک بندی ہے، وہ تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہی ہے. یہ سٹرگلز، یہ ٹارچرز اللہ جب الاؤ کرتا ہے تو ہمیں پتہ کرنا ہے کیوں. یہ نیکسٹ ویک ہوگا. یہ آپ لوگوں کو میں نے چھوٹا سا وہ بتا دیا کہ دس از فار نیکسٹ ویک. ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں خباب بن اراق کی اسٹوری، اینڈ وی ول انشاءاللہ complete here because I'm looking at the time and I don't want to exceed it too much. Okay, so خباب بن اراق, let's go back to that. ٹھیک ہے، ان کی اونر تھی ام انمار. ام انمار، اوکے. ام انمار جو تھی she was from قریش، وہ قریشی وومن تھی، اس کا یہ سلیو تھا. یہ کیا کرتا تھا، اس کو کیا کام دیا ہوا تھا؟ he was a swords maker. سوارڈ میکر، کیسے سوارڈ بناتے ہیں آپ، تلوار کیسے بناتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ لوہے کو گرم کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس کی پٹیاں بناتے ہیں. سوارڈ کیسی ہوتی، تلوار کیسی ہوتی ہے؟ تلوار کے لیے تو آپ کو دھار بنانی پڑتی ہے، تو لوہے کی ہوتی نا تلوار، اور وہ تلواریں تو بہت وہ اس سے بنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی جیسے ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیک تھی اور ایک ٹیلنٹ تھا، ایک اسکل تھا. تو یہ تلوار بنانے والا تھا. یہ کیا کرتی تھی، اس کے پاس جاتی تھی، پوچھتی تھی اس سے خباب کیا کر رہے ہو؟ کہتا تھا میں لوہا گرم کر رہا ہوں. تو کہتی تھی اچھا بتاؤ کہ تم کس کو مانتے ہو؟ اور وہ جیسے ہی کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، وہ وہی گرم سلاخ لیتی تھی اور ان کے پیٹ کو داغتی تھی، اور ان کی وہ پیٹ پوری جل جاتی تھی اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہاٹ راڈ لے کر ان کے پیٹ کو داغا کرتی تھی. کئی سال گزرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار انہوں نے خباب کو بلایا، اور مجلس تھی، بیٹھے تھے سب. پوچھا خباب، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں پہ بہت ظلم ہوا تھا شروع کے دنوں میں، کیونکہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، وہ تو خود ایک دشمن تھے، لیکن انہوں نے یہ سنا تھا کہ لوگ بہت زیادہ ٹارچر کیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ خباب شروع کے مسلمانوں پر بہت ٹارچر ہوا تھا، تمہاری اونر تو ام انمار تھی نا، اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کرتی تھی تمہیں، وہ کس طرح تمہیں ٹارچر کرتی تھی؟ خباب نے اس کا جواب نہیں دیا لفظوں میں، صرف اپنی قمیض اٹھا کے پیٹھ دکھائی، اور جیسے قمیض اٹھا کر پیٹھ دکھائی، عمر رضی اللہ عنہ تو گھبرا گئے دیکھ کر،
اور ان کو بلایا خباب کو اور کہا کہ میرے برابر میں بیٹھو، اور ان کی قمیض کو واپس ان کے پیٹھ پر ڈالا اور کہا کہ دس از ٹو مچ. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا خباب نے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے جب یہ مجھے داغ رہی تھی انمار، تو اس نے مجھے مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزر رہے تھے. اب یہ سنیے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ مل کے رہے گا. میں نے آپ سے کیا کہا؟ الجزاء من جنس العمل، جو جیسا کرے گا، ہم اردو میں نہیں کہتے، کہاوت ہے نا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا نا، ڈیفینیٹلی وہ بھی ویسے ہی بھرے گا، اور جو برا کرے گا وہ ویسے بھرے گا. مل کے رہتا ہے دنیا میں، مل کے رہتا ہے. یہ صرف ہم اپنے آپ کو ڈھکوسلا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم ماننے کو تیار نہیں. ہمارا جو ایگو اور انا ہے نا، وہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نے غلطی کی اور ہم کو اس کی سزا مل رہی ہے، جزا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا لگی ہوئی ہے، ان کو داغ رہی ہے، اور وہ بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حالت دیکھی خباب کی، انہوں نے وہاں بیٹھ کے صرف یہ دعا کی، اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر، اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر. کیونکہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، ان کو تبھی حکم نہیں دیا تھا کہ تم جا کے لوگوں سے لڑو یا ان کو بچاؤ یا کچھ کرو. نہ ان کے پاس یہ پیسے تھے کہ وہ جا کے اس کو کہتے لاؤ یہ میں خرید لوں، اور نہ وہ بیچتی، وہ پھر ٹارچر کیسے کرتی. تو اس وجہ سے یہ بات ایسی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو رہا کر دے، اس تکلیف سے نجات دلا دے. اللہ نے ان کی دعا سنی. اب آپ سنیے کہ کیا ہوا ان کی دعا کا نتیجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض تو نہیں کیا انمار کو. آپ نے سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے قرض کیا نہیں نا. انہوں نے کیا دعا کی اللہ سے کہ اللہ انہیں نجات دے اس تکلیف سے. انہوں نے خباب کی تکلیف سے نجات مانگی، اچھی دعا مانگی، رائٹ. کیا انہوں نے کسی کو کوسا؟ انہوں نے انمار کو تو نہیں کوسا، نہ کہا کہ بس اسے کچھ ہو جائے. لیکن نجات کس طرح ملی کہ پھر انمار اگلے دن بیمار ہو گئی. جب وہ بیمار ہوئی تو اس کو بیماری ایسی تھی کہ وہ اٹھ نہیں پاتی تھی. تو ان کے جو بھی طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، جو زمانے کے حکیم تھے، جو بھی تھے طبیب، وہ بلائے گئے، ان کو دکھایا گیا. انہوں نے سارا کچھ دیکھ کر کہا انہیں جو بیماری ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کی پیٹھ کو داغا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم جیسا کرو گے نا ویسا ہی پاؤ گے. واٹ یو سو سو شل یو ریپ. یہ بات مذاق نہیں ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے جیسا کیا اس نے ویسا بھرا ہے. اور یہی دستور ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے. الجزاء من العمل، جو بھی آپ من جنس العمل، جو جیسی آپ کا عمل ہوگا آپ کو ویسی جزا ملے گی. اس کو یاد کر لیں، الجزاء من جنس العمل، تمہاری جزا will depend on your عمل. اور جب اس کو یہ بتایا اس کے طبیب نے کہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کی پیٹھ کو داغا جائے، اور وہ تڑپتی تھی، اس کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا. کین یو بلیو اٹ؟ اس کے پیٹھ کو داغا جاتا تھا کیونکہ کوٹرائزیشن، آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں کوٹرائزیشن کرتے تھے فار انفیکشنز. کوئی بھی وائرس ہو، انفیکشن ہو، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوٹری کرتے تھے، یوں 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 ڈاٹس بناتے تھے، یوں یوں بلو ڈاٹس ملیں گے آپ کو ابھی بھی ایسے لوگ. ابھی بھی بہت سارے ٹرائبل ایریاز میں جو پریمیٹیو ہیں ان میں وہ داغا جاتا ہے، وہ کوٹرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ ٹیٹو، کوٹرائز کرتے ہیں یوں یوں کر کے، وہ جلا دیتے ہیں اس جگہ کو تاکہ کچھ. تو میں ایک عورت سے ملی تھی who had cauterization on her face. ٹھیک ہے، I think I met her during one of my Umrah trips. تو میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے برابر میں نماز پڑھ رہی تھی. اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو سلام کیا. اس نے مجھ سے بہت پیار سے بات کری، بہت اچھی خاتون تھی وہ.
میں نے اس کو پوچھا کہ تم مسجد میں آئی ہو یہاں پر حرم میں اور نماز پڑھ رہی ہو, اور سبحان اللہ اچھی نماز بھی اس نے پڑھی سب کچھ, تو تم نے یہ داغا ہوا کیوں ہے اپنے چہرے کو؟ Why have you cauterized your face؟ اس کے ایسے ایسے داغ تھے یوں, آپ کو پتا ہے وہ جیسے وہ ریڈ انڈینز کے ہوتے نا اس طرح سے, I don't know how to tell you, but cauterized marks تھے وہ بھی فیس کے اوپر. تو میں نے اس کو پوچھا کہ why do you have these, why did you cauterize your face؟ تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی میں بہت خوبصورت تھی, تو میرے ماں باپ, ہمارے ٹرائب میں یہ رسم ہے کہ اگر کوئی بہت خوبصورت ہو تو اس کے چہرے کو تھوڑا سا جلا دیتے ہیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے, اس کی خوبصورتی پہ داغ آ گیا نا. اور اس کے علاوہ پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ بھی تھے داغ وہ والے کوٹرائزیشن کی, جیسے جلایا ہوا ہو ایسے ایسے. تو میں نے اس کو کہا ہاتھ پہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ میں بیمار پڑی تھی, مجھے کوئی انفیکشن ہوا تھا, اور انفیکشن کا علاج ہمارے ٹرائب میں جلا کے ہوتا ہے, تو جہاں پہ انفیکشن ہو, جہاں اس کا روٹ ہو, ادھر وہ جلا دیتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علاج جو بہترین علاج ہے وہ حجامہ ہے یا کوٹرائزیشن ہے یا جلانا ہے. تو جلانا نہیں, مجھے جلانا نہیں پسند ہے, تو تم لوگ ہمیشہ حجامہ کرتے رہنا. اور جلانے کے لیے یہ بھی انہوں نے کہا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے, وہ جسے چاہے گا اسے برن کرے گا in the hellfire. Okay, that is for Allah to decide who will burn. اور اس وجہ سے لوگوں کو جب سزا دی جاتی تھی کہ ان کو جلا دیا جائے گا, وہ سزا بالکل بند کر دی گئی تھی اسلام آنے کے بعد, کہ کوئی کسی کو جلائے گا کبھی نہیں. تو جلانا comes under حرام deeds, کیونکہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت میں آتا ہے کہ وہ کسی کو جلانا چاہے گا تو جلائے گا, انسان کو کبھی نہیں جلائے گا. اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ جو ہم کچھ الیکٹرک کا وہ کچھ ریکٹس آتا ہے to kill flies or mosquitoes, and they are burnt into that thingy, is also actually coming under the same act. It's not allowed, it's haram, because آپ وہ چھوٹے چھوٹے مسکیٹوز اور فلائز کو جلا رہے ہیں. تو یہ ایک کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ we should not use that and we should not burn them out. We should try to hit them, مار دو, گرا دو, پر ان کو برن نہ کرو. Okay, coming back to خباب. ٹھیک ہے, تو اب خباب once asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also, یا رسول اللہ اور کتنا ہم یہ ٹارچر سہیں گے؟ یہ دیکھیے میری پیٹھ, انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی تھی اتنی داغی ہوئی, اور کتنا ہم سہیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا, اپنی قمیض واپس پہن لو, اور خباب اتنی جلدی مت کرو, تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں وہ تم سے زیادہ مضبوط اور پاورفل تھیں. ہم تو پاورفل بھی نہیں ہیں ابھی, مضبوط بھی نہیں, ہم تو 4-5 لوگ ہیں, 7 لوگ تو ہیں ابھی ہمارے پاس. تم جلدی کر رہے ہو, صبر کرو, ٹھیک ہے, اور ہر تمہیں چیز کا معاوضہ, ریوارڈ, جزا مل کے رہے گی, ٹھیک ہے. اینڈ دین ہی سیڈ ٹو خباب, ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت اکیلی سفر کرے گی مشرق سے مغرب تک, اور اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا ایکسپٹ جانوروں کا ڈر, اور کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اسے لوٹ لے گا, مار لے گا, اور وہ ٹریول نہیں کر سکے گی. آج دیکھیں نا سبحان اللہ, آج کہاں سے کہاں تک ایک عورت اکیلی سفر کرتی ہے اور اسے کوئی ڈر نہیں لگتا, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. This was the prediction of Rasulullah. So it was خباب. Remember, خباب ہی وہ شخص ہے, خباب بن العراق ہی وہ شخص ہے جو فاطمہ بنت الخطاب کے گھر میں تھا, ان کو قرآن سکھا رہا تھا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھر آئے, اور جو بھی واقعہ ہوا کہ انہوں نے اس کو مارا, گرایا. It was خباب who was sitting and teaching Fatima. It was again the same خباب. آپ سوچیں, غلام تھا, he was a iron smith, اور یہ وہ بناتا تھا, مطلب لوہار تھا, اور یہ بناتا تھا, یہ سوارڈز بناتا تھا, اور غلام ہونے کے ناطے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا پورا ٹائم اپنے ماسٹر کی سروس میں جاتا تھا, پھر چھپ کے یہ ٹائم نکال کر جا کر قرآن سیکھتا تھا اور جا کر قرآن سکھاتا تھا. اور فاطمہ بنت
الخطاب کو، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کو یہ قرآن سکھا رہا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور جو کچھ بھی ہوا، جھگڑا ہوا ادھر، and he was one of the first batches, if you understand, okay, of those who had reverted to Islam. So جب عمر رضی اللہ عنہ پاور میں آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب سیلریز مقرر کی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سب کو سیلری ملتی ہے اس طرح میں سب کو ایک جیسی جو سیلری ملتی ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں. I don't agree to that procedure. تو میرے وقت میں یہ چیز کو تبدیل کروں گا. جو سب سے پہلے مسلمان تھے، جو پہلے اسلام لائے تھے، I will put them as category that, like we say, grades, okay? They are in grade A. They are the grade A employees and they will get higher salary. Then we have the next batch of people who became Muslims. They will get the next batch of salary, grade B, soldiers, grade B, employees or government employees, جو بھی آپ بولے. پھر گریڈ سی جو لاسٹ میں اسلام قبول کیے. آپ یہ سوچئے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ سیلفش ہوتے تو وہ ایسی اسکیم نہیں لاتے، کیونکہ he belonged to the grade C. He did not become Muslim in the first batch nor the second batch. He became Muslim in the third batch. So he would be grade C level. So his salary was less. And he placed Khabbab on the highest pedestal. And Khabbab bin al-Araq was given the highest salary in that time. He was the highest paid employee, Khabbab bin al-Araq. اور ان کو اتنی سیلری ملتی تھی کیونکہ ہی واز دا ہائیسٹ پیڈ امپلائی کہ انہوں نے اپنا بہت خوبصورت گھر بھی بنا لیا تھا، ڈیسنٹ سا، ناٹ ایکسٹراویگنٹ بٹ خوبصورت سا ڈیسنٹ سا گھر بھی بنا لیا تھا. اور الحمدللہ he had everything in his house, whatever he needed, because he could afford to get everything that he needed. ٹھیک ہے. And he had also placed a big box in his house. Yes, خباب بن العراق کے پاس اتنا تھا تو اس نے کیا کیا تھا، اپنا تو ایک بہت اچھا گھر بنا لیا تھا اور اس نے اپنے گھر کے ان پرانے زمانے کے جو گھر ہیں اگر آپ دیکھیں تو باہر ایک برآمدہ سا ہوتا ہے with pillars and a roof where people would come and sit and rest, and پانی کے کولر یا مٹکے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی مسافر آتا جاتا پانی پینا چاہے تو پانی پی لے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں ایک باکس رکھ دیا تھا. Anybody who wanted, they could come, open that box and take whatever they wanted to take from that box. اور اس باکس میں وہ ہمیشہ اس کو فل رکھتے تھے with many things. اناج ہوگا، چیزیں ہوں گی، whatever کے پیسے بھی ہوں گے, who knows. وہ رکھتے تھے اس باکس میں بہت ساری چیزیں اور کہتے تھے جس کو ضرورت ہو وہ یہاں سے آ کے لے جائے جو چاہیے. ٹھیک ہے. He was that open hearted, subhan Allah, that generous, subhan Allah, subhan Allah. He died around 37 after Hijrah. So he lived quite a good life, quite a long life. کیونکہ جب ہجرت ہی ہوئی، آپ کو پتہ ہے ہجرت 8 ہجری کو جب 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد یہ رہے. پھر ابو بکر کا دور گیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا. وہ اس میں تھے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پہلے مسلمانوں کو کیسے کرتے تھے، پھر ان کو سائڈ میں بٹھایا، پھر ان کی سیلریز ایڈجسٹ کی، ان کو ہائیسٹ پیڈ امپلائی بنایا، سب کچھ ہو گیا نا. لیکن جب وہ جا رہے تھے، جب ان کو لگا کہ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا اور اب میں جانے والا ہوں، تو وہ رونے لگے اور بہت رونے لگے. ان کے سارے بچے آس پاس جمع ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کے پاس کس چیز کی کمی جو آپ رو رہے ہیں، آپ کو کس چیز کا دکھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ اتنے عزت والے ہیں، آپ کو اللہ نے ہر چیز دی، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خباب رو کر کہنے لگے یہی تو بات ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جنہوں نے مجھ سے میرے ساتھ سٹرگل کیا تھا، میرے ساتھ ٹارچر سہے تھے، وہ تو سب چلے گئے مجھ سے پہلے. انہوں نے تو یہ لذت دیکھی ہی نہیں دنیا کی، نہ وہ کسی اچھے گھر میں رہے، نہ ایک وقت انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ ایک نیند بھر کے اپنی چھت کے نیچے سوئے. تکلیفیں اٹھا کر اور ان لوگوں کے ٹارچرز کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے کس حال میں جو میرے ساتھی تھے
انہوں نے تو لذت دنیا کی چکھی ہی نہیں جو میں نے چکھی، کہ میں 2 ہاتھوں سے دے رہا ہوں لوگوں کو، اچھے سے گھر میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں اتنی شان شوکت کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، ان لوگوں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور میں ان سے کیسے ملوں گا؟ میں جب اپنے ساتھیوں سے ملوں گا اللہ کے پاس جا کے، تو میں ان سے کیسے بتاؤں گا کہ میں نے اتنی لذتیں اٹھائی اور تم لوگوں نے تو یہ لذتیں دیکھی ہی نہیں؟ سبحان اللہ، کیا تھاٹس تھے ان کے، سبحان اللہ، کیا ایمان ہوگا، کیا ان کے دل ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو he just said کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، خباب بن الارت نے اپنے بچوں سے، کہ جانتے ہو حمزہ، he was also called the اسد اللہ، وہ تو حمزہ سے تو سارے قبیلے والے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ جب انہوں نے اسلام نہیں بھی لائے تھے تب بھی انہوں نے ایک آواز سے کہا تھا میرے بھتیجے کے پاس کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آنکھ نکال دوں گا۔ وہ حمزہ جو شہید ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا کلیجہ تک چبا لیا، یہ ان کے جنگ میں جو ہوا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حمزہ کی تو شہادت ہوئی، سبحان اللہ۔ آپ سوچ کے دیکھیے، حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی اور خباب بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم سوچو کہ وہ شہید کس طرح ہوئے، سینے پہ لڑ کر وہ چلے گئے اور ان کو ایک کفن تک میسر نہ ہوا، اگر ان کا سر ڈھانکتے تھے تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، اور اگر پیر ڈھانکتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا، ان کو پورا کفن تک میسر نہیں ہوا۔ اور یہاں میں بیٹھا ہوں اور تم لوگ میرے لیے کفن کا کپڑا لا کے مجھے سلیکٹ کروا رہے ہو کہ کون سا کفن تمہیں پسند ہے، یہ والا کپڑا، یہ والا کپڑا، اور شاندار کپڑا میرے لیے دھویا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ریڈی کیا جا رہا ہے کہ میں آج کل میں بس اگر گزرا تو میرا کفن ریڈی ہے۔ اس کو تو پورا کفن نصیب نہیں ہوا، اور وہ ساتھی تھا ایسا جو سینے پہ لڑ کر شہید ہو کر چلا گیا، اور اس نے یہ لذت نہیں دیکھی، میں اس سے کس طرح ملوں گا؟ اس لیے رو رہے تھے خباب بن الارت، سبحان اللہ۔ I think if you people can bear 10 minutes, I'll finish it, inshallah, so that we can talk about the sacrifice and tortures of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our next week. خباب کے بعد I was talking about بلال بن رباح، ابو بکر کا بتا دیا، وہ پروٹیکٹڈ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا، وہ پروٹیکٹڈ تھے بائی اللہ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا about بلال بن رباح، پھر خباب بن الارت۔ Now we'll come to یاسر، سمیہ، عبداللہ and عمار، یہ ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، the family of یاسر۔ یاسر، عمار، Ammar and Abdullah are 2 sons. Ammar was the youngest, and Yasir and Sumayya were husband and wife. And they were from Banu Bakr. Banu Bakr کے یہ لوگ تھے، اور ان کو کس طرح ٹارچر کیا؟ The worst torture is when you torture your family members in front of your eyes. That's the worst torture. اگر اس زمانے میں استغفر اللہ، اگر باپ کے سامنے بیٹے کا قتل کیا جائے، اسے مارا پیٹا جائے، یا بیٹے کے سامنے باپ کو جوتے مارے جائیں، یا باپ کو رسی سے پکڑ کے مار کے ٹارچر کیا جائے، that's the worst torture. آپ کو کوئی مارے نا، آپ سہ لیں گے یا سرنڈر کریں گے، جو بھی وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن آپ کے سامنے کسی آپ کے چاہنے والے کو تکلیف کوئی پہنچائے نا، that's the biggest torture. That's the biggest torture. ٹھیک ہے، تو this family was tortured by the people who did. ان کے گھر جاتے تھے اور ان کے گھر والوں کو باندھتے تھے اور ان کے سامنے ان کو ٹارچر کرتے تھے، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا، انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو بالکل ایک دوسرے کے سامنے ٹارچر کیا جاتا ہے، and that's most pitiable. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ تمہارے صبر کے بدلے تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین مقام دینے والا ہے، بہترین مقام۔ اور یاسر اور سمیہ کی سٹوری تو یہ تھی نا کہ
It's very sad to tell you also. یاسر کے ساتھ تو یہ کیا تھا کہ اس کو دو گھوڑوں میں اس کے آدھے آدھے دونوں حصوں کو باندھا تھا اور دونوں گھوڑوں کو دو طرف بھیجا تھا، تو وہ چر گئے تھے اور بیٹوں کو باندھ کر دکھایا تھا کہ تم دیکھو how we are going to kill your father. And پھر سمیہ کے سامنے عبداللہ کو، جو بڑا بیٹا تھا، اس کو شہید کیا تھا، اور پھر سمیہ کو اللہ عالم، مگر سمیہ کو اس کی پرائیویٹ پارٹ پر نیزے سے مارا گیا تھا. ایسے نیزہ اس جگہ پہ مارا تھا تاکہ وہ پوری ختم ہو جائے، اور اس طرح سے اس کو مارا. اور ان تینوں کو جب مار دیا تھا تو عمار کی طرف آئے تھے. ان تینوں نے کفر کے لفظ نہیں بولے تو ان کو مار دیا گیا. یہ لاسٹ چانس تھا ان کا. پھر وہ عمار نے he was the youngest and Ammar saw all the three, his own family entirely slaughtered in the worst manner right in front of his eyes. And he was too young to take it. تو جب اس کو پوچھا تو he surrendered. Lat and Uzza are my gods. I agree. Lat and Uzza are my gods. اور وہاں سے بھاگا کیونکہ اس کو بخش دیا ان لوگوں نے کہ پس یہ مانتا ہے لات اور عزا کو، اس کو چھوڑ دیا. وہ بھاگا اور بھاگ کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دار الارقم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دار الارقم میں، اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. پہلے تو بتایا آ کے کہ میرے ماں باپ اور بھائی کو کس کس طرح سے مارا. پھر اس نے کہا لیکن میں اس لیے بچ کر آیا ہوں کیونکہ میں نے کلمہ کفر ایکسیپٹ کر لیا، بیکاز میں نے ان کو اپنے سامنے سب کو اس طرح سے شہید ہوتے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تمہیں الاؤڈ ہے اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ تم نے کیا تمہیں الاؤڈ ہے، اور تم یقین کرو کہ تمہارے والدین کو اور تمہاری فیملی کو بہت بہترین جگہ جنت میں دی جائے گی. اور آپ تو جانتے ہیں سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام ہسٹری میں ایز دا فرسٹ مسلم وومن ہو واز مارٹیئرڈ، پہلی شہید خاتون اس سمیہ. اینڈ سبحان اللہ، سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام بہت ہی اس سے لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر کو کبھی کبھی عمار بن یاسر نہیں بلاتے تھے، کبھی کبھی وہ پیار سے اسے کہتے تھے او ابن سمیہ، سمیہ کو رسپیکٹ دینے کے لیے اس کو کہتے تھے اے سمیہ کے بیٹے ادھر آؤ، کہ تم نے باپ کا صرف نہیں، تمہاری تو ماں سمیہ ہے. You are the son of Sumayya, the first woman who was martyred for Islam, and the way she was martyred. Subhanallah. Subhanallah. Astaghfirullah. And for a son to watch that. Okay. اچھا، اب مجھے آپ کو ایک ضروری بات یہ بتانی ہے یہاں پہ کہ عمار رضی اللہ عنہ جو تھے، کیونکہ وہ بہت ینگ تھے اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر عمار کے سامنے دو راہیں ہوں تو وہ ہمیشہ سچی راہ لیتا ہے. جب بھی اس کے سامنے کوئی بھی اختلاف ہو دو چیزوں میں تو وہ موسٹ کریکٹ کے ساتھ رہتا ہے. He doesn't take the convenient one. He always tries to make sure that the rasta or the thing that he's selecting has to be the most correct. ٹھیک ہے. This was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's words for Ammar. Now Ammar is one of those who were also best friends with Suhaib al-Rumi,
and Bilal bin Rabah. They were the best of friends. Okay. And Surah An'am utri thi jisme highest respect was given to them for these three people. Okay. And Abu Jahl put the condition to the Prophet ﷺ to leave them. Abu Jahl thoda thoda baaton mein aa gaya tha nazdeek Nabi ﷺ ke, to almost nearly accepting it. یہ تین گزرے وہاں سے, یہ بیسٹ فرینڈس تھے بالکل. تو سہیب الرومی, عمار اور بلال رضی اللہ عنہ, یہ دونوں تینوں ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے. ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھ رہا تھا, اور he was almost sort of trying to understand when he saw these three passing by. He said, دیکھو بھائی, he told رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی دیکھو, تم چاہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہ چاہتے ہو نا کہ میں تمہاری بات مان لوں اور تمہارے دین پر آ جاؤں, تو ان تینوں کو چھوڑ دو. یہ اس طرح کہ تم غلاموں کو لے کے پھرتے ہو نا, تو میں اس دین میں نہیں آنا چاہتا جس میں یہ لوگ ہیں. ان کو تم چھوڑ دو تو میں کل اسلام قبول کر لیتا ہوں, تم بس ان کو چھوڑ دو, یہ کنڈیشن ہے میری. جس کے لیے سورہ انعام میں آیا کہ ان کی رسپیکٹ اتنی زیادہ ہے کہ یو کین ناٹ barter them for somebody like him. اور یہ بھی آیا کہ جنہوں نے اسلام پہلے قبول کیا ان کی sacrifices are recorded with Allah subhanahu wa ta'ala and they will be rewarded from Allah subhanahu wa ta'ala. ان کو ہر جزا کا احسان اس جزا کے حساب سے ملے گا, اور تم ان کے لیے ان کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ان کو مت چھوڑنا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ عمار رضی اللہ عنہ تو عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم تک he was there even up to the time of Ali and معاویہ. تو یہاں آپ کو میں ایک اسٹریٹ بات بتا دیتی ہوں کہ آپ کو میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ صحیح راہ لیتا ہے, جب بھی یہ لیتا ہے تو کریکٹ والے کو فالو کرتا ہے, غلط والوں کو فالو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دن اس کو بلایا تھا عمار رضی اللہ عنہ کو, کیا کہا تھا, یا عمار ابن سمیہ کم ہیا. ہی کیم, جی یا رسول اللہ بتائیے, کاش تم کو مجھے ایک بشارت دینی ہے کہ تم شہید ہوگے, لیکن تم ریبلز کے ہاتھوں شہید ہوگے, تم دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوگے, ریبلز کے ہاتھوں شہید ہوگے. ورڈز نوٹ کر لیجئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے عمار سے یہ کہا, یا ابن سمیہ تم مارے جاؤ گے بائی دا ریبلز آف اسلام. اوکے. اور عمار رضی اللہ عنہ جب معاویہ اور علی کے بیچ میں یہ پرابلم آیا کہ معاویہ اور علی parted ways, معاویہ wanted to have a war with علی. آپ کو پتا ہے کہ معاویہ چاہتا تھا کہ وہ علی کے ساتھ جنگ کرے, تو عمار رضی اللہ عنہ نے علی کی پارٹی جوائن کی تھی. So according to this hadith, Ali's party was the right party because it's proven by the hadith and the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں اور آپ اس میں بیچ میں دخل نہیں دے سکتے. This is written, this is recorded, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's words کہ عمار would be killed by the rebels. اور جب عمار رضی اللہ عنہ کا وقت آیا, انہوں نے کیا چوز کیا, علی کی پارٹی کو چوز کیا. انہیں پتا ہے وہ صحیح راہ پہ تھے. اور جب جنگ ہوئی between Ali and Muawiyah, Ammar was killed by the people of Muawiyah. So according to this hadith, Muawiyah and his people were the rebels, and the right path and the right party was Ali's party. We are not here to judge or to, I'm just here to explain what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said and what happened. Okay. Next person is Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi is Roman, but he was not a Roman. Suhaib radiyallahu anhu was not a Roman. He was from Iraq. لیکن عراق میں وہ بکے
اور جس نے انہیں خریدا وہ رومن بزنس مین تھا. وہ روم لے آیا, آ کے روم میں اس نے پھر اس کو عبداللہ بن جدان نے اس کو خریدا. عبداللہ بن جدان جو تھا اس نے لا کر اس کو فری کر دیا صہیب الرومی کو, اور وہ مولا بن گیا. ٹھیک ہے. اینڈ ہی ٹک کیئر آف عبداللہ بن جدان's آفس بزنس, مطلب انہوں نے اس کو غلام کر کے رکھا ہی نہیں نا, اس کو مولا کر دیا, آزاد کر دیا, اور اس کو آفس کیوں آفس دی, آفس ورک کیوں دیا؟ کیونکہ he was in Rome and he learnt Latin. He did not know Arabic being an Iraqi, but because he was sold to a Roman, وہاں کے اس نے لیٹن سیکھا, تو he was a پڑھا لکھا. And because he was a پڑھا لکھا, he came and he learnt Arabic with these people, اور اس نے وہاں کی آفس اور ان کا بزنس سنبھال لیا, جس کے لیے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ there are those who see everything else to get reward of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is how he was rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what Suhaib ar-Rumi's background was. Wa akhiru dawam alhamdulillahi rabbil alamin. We close here, and inshallah next week hum karenge about the sacrifice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Any questions you can ask me now, or you can also put it in the YouTube پہ ڈال دیجئے, میں آپ کو جواب دے دوں گی. جو کچھ بھی یہاں کہا گیا, سنا گیا, اور جو کچھ بھی فائدے مند تھا, سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا اجر عطا کرے, دنیا کا اور آخرت بھی ہماری خیر کے ساتھ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر سے نوازے, دنیا اور آخرت کے, اور ہر شر سے بچا کے رکھے. اور اگر کوئی بھول چوک تھی یا میری کمزوری تھی, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, یا شیطان کا حربہ تھا, اللہ ہمیں شیطان کے ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم.